پورے پاکستان سے افغانیوں کے خلاف جو آپریشن شروع کیا گیا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچنا شروع ہو چکا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ہمیں صرف یہیں پر دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے افغانیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ جیسے جیسے کیمپ ختم کیے گئے تھے تو ویسے ہی ان تمام لوگوں کو اٹھا کر ان کے جو ہولڈنگ کیمپس ہیں ان کے اندر لے کے جانا چاہیے تھا۔ ڈپٹی کمشنرز نے افغان کیمپس ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور ان کی تمام تر جو سہولیات اور امارات تھیں وہ واپس لے لی۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوگ روپوش ہو گئے ہیں، انہیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ جہاں جہاں سے افغانی گئے ہیں وہاں پر 40% امن آ گیا ہے۔ 12 لاکھ افغان مہاجر ہیں، ان کو یہاں سے بے دخل کیا جانا بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پورے پاکستان سے افغانیوں کے خلاف جو آپریشن شروع کیا گیا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچنا شروع ہو چکا ہے۔ کراچی کے اندر، سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر اور اسلام آباد کے اندر تو اس وقت اس لیول کا آپریشن جاری ہے کہ جس جگہ پر بھی دیکھتے ہیں پولیس والے یا انتظامیہ والے کسی نہ کسی افغان بستی کے خلاف بھرپور قسم کا آپریشن کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کے گھر گرا رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اٹھا کے ہولڈنگ سینٹر کے اندر منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ہمیں صرف یہیں پر دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ہمیں یہ تمام تر چیزیں خیبر پختونخوا کے اندر نظر آتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، حالانکہ خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جو کہ افغانیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہے اور سب سے زیادہ افغان مہاجرین وہیں پر آ کے رہتے ہیں، اور 12 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین جو ہیں وہ سارے کے سارے خیبر پختونخوا میں آ کے رکے تھے۔ یہ باقاعدہ طور پہ سٹیٹمنٹ ہے جو سہیل افریدی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں ان کا، تو جس کے بعد حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر جتنے بھی ہم نے افغان مہاجر کیمپ قائم کیے ہوئے ہیں ان افغان کیمپوں کو ہم ختم کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم کسی قسم کی کوئی فنڈنگ نہیں دیں گے۔ ان کی جو گاڑیاں ہیں وہ واپس منگوا لی گئی تھی، UNHCR کو اس حوالے سے بتا دیا گیا تھا اور UNHCR نے بھی ہاتھ اٹھا لیے تھے کہ ہم مزید ان لوگوں کے حوالے سے آپ کو کسی قسم کا کوئی فنڈ جو ہے فراہم نہیں کریں گے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے جیسے کیمپ ختم کیے گئے تھے ہر ضلع کے اندر سے تو ویسے ہی ان تمام لوگوں کو اٹھا کر ان کے جو ہولڈنگ کیمپس ہیں ان کے اندر لے کے جانا چاہیے تھا اور ہولڈنگ کیمپ کے اندر ان تمام لوگوں کے ریکارڈ مرتب کر کے ان کو افغانستان ریپریٹ کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ ہوا اس کے بالکل یکسر مختلف ہے۔ جیسے ہی ڈپٹی کمشنرز نے افغان کیمپس ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور ان کی تمام تر جو سہولیات اور امارات تھیں وہ واپس لے لی، تو اس کے بعد ہر شہر کے اندر افغان مہاجرین کا جو ایک سیلاب ہے وہ آ گیا اور تمام تر جو شہر ہیں خیبر پختونخوا کے اس وقت وہ آلودہ ہونا شروع ہو چکے ہیں، اوور کراؤڈڈ ہونا شروع ہو چکے ہیں، جو مکانوں کے کرائے ہیں وہ بڑھنا شروع ہو چکے ہیں۔ ایون ان لوگوں نے اب جو مکان ان کے لیے کم پڑ گئے ہیں تو انہوں نے جو بزنس پلازاز ہیں پورے کے پورے انہوں نے وہ کرائے کے اوپر لینا شروع کر دیے ہیں اور لے کے وہاں پر پورے خاندان جو ہے انہوں نے آباد کر دیے ہیں۔ یعنی کہ ایک پلازا انہوں نے لیا ہے جس کی 3 یا 4 منزلیں ہیں تو اس کے اندر انہوں نے 10 سے 12 فیملیاں جو ہیں وہ گھسا دی ہیں کہ آپ لوگ یہاں پر رہو، کوئی ایشو نہیں ہے، جب ہمیں یہاں سے نکالیں گے اس وقت دیکھیں گے۔ تو خیبر پختونخوا کے اندر افغان مہاجرین کے خلاف ابھی تک اس طریقے سے آپریشن جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے جو خیبر پختونخوا کا ہر شہر ہے، بے شک وہ پشاور ہے، DI خان ہے، چترال ہے، مانسیرہ ہے، ہری پور ہے، ہنگو ہے، مردان ہے، ملاکنڈ ہے، دیر ہے، تمام شہر اس وقت پولیوٹڈ ہو چکے ہیں۔ صفائی کا جو صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہو چکی ہے اور وہاں پر جو انتظامیہ ہے ان کو ان تمام لوگوں کو سنبھالنے کے حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم صرف افغان مہاجرین کی بات کرتے ہیں کہ کس ضلع کے اندر کتنے افغان رہتے ہیں تو اس میں اگر ہم سر فہرست دیکھتے ہیں تو اس میں ہری پور ضلع جو ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ ہری پور میں 62,402 افغان مہاجر جو ہیں رجسٹرڈ یہ سب موجود ہیں۔ چترال میں 16,311، مانسیرہ میں 14,338، ہنگو میں 25,817، مردان میں 15,544، ملاکنڈ میں 4,206، DI خان میں 1,569، پشاور میں 40,324، چارسدہ میں 7,026، کوہاٹ میں 58,099 اور سوات میں 37,385، جبکہ دیر میں 14,622 افغان مہاجرین رجسٹرڈ جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ہے یا PR کارڈ ہے وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کا ڈیٹا ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو تمام فگر بتایا ہے یہ تمام فگر کے مطابق اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر تقریباً 3,53,140 افغان مہاجرین رجسٹرڈ ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک اور جملہ بھی کہا ہے کہ 12 لاکھ افغان مہاجرین اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر ہے اور یہ سہیل افریدی صاحب نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایگزیکٹ فگر ہے اس فگر سے
3 گنا زیادہ لوگ جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے خیبر پختونخوا کے اندر آئے ہیں اور وہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپنلی بیٹھے ہیں۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوگ روپوش ہو گئے ہیں، انہیں ڈھونڈنا پڑے گا، ان کی نشاندہی کرنی پڑے گی، یہ لوگ سسٹم کے اندر انڈلج ہو چکے ہیں۔ لیکن خیبر پختونخوا کے اندر تو ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، پورے شہر بھرے پڑے ہیں، ان کے خلاف تو ایک چٹکی بجانی ہے، آپریشن سٹارٹ ہو جانا ہے۔ لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت ابھی تک ان کے حوالے سے کسی خاص قسم کا نوٹیفیکیشن اور ان کے ملک بدری کے حوالے سے کوئی احکامات جو ہے ابھی تک جاری نہیں کر سکی۔ حالانکہ وزارت داخلہ بار بار کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں کو یہاں سے نکالا جائے، لیکن نہیں نکالا جا رہا۔ سہیل افریدی نے ہی کہا اس حوالے سے کہ ہم نے 12 لاکھ افغانیوں کو کس طریقے سے ملک سے باہر بھیجنا ہے، اس کا ہم طریقہ کار جو ہے وضع کر رہے ہیں، کیونکہ افغانستان کا اور خیبر پختونخوا میں آپس میں پختون ٹرائب ہونے کی وجہ سے کافی گہرے ثقافتی تعلقات ہیں، کلچرلی تعلقات ہیں، اور سب سے جو بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی پختون ہیں جو کہ افغان مہاجرین کی صورت میں آئے تھے، ان کے پاکستان کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر رشتہ دار موجود تھے، یہ تمام لوگ ان کے پاس آ کے رہے یا افغان کیمپوں کے اندر آ کے رہے۔ جو افغان کیمپوں میں رہے آ کے تو انہوں نے یہاں پر آ کے جو پشتون دوسرے قبائل تھے ان کے ساتھ باقاعدہ طور پر شادیاں کر لیں اور بچے ہو چکے ہیں، اور اب وہ جو تمام تر جو ایک آبادی ہے وہ بڑھنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، لیکن وہ بچے رجسٹرڈ نہیں ہوئے۔ اب نہ پتہ چل رہا ہے وہ بچے پاکستانی ہیں یا افغانی ہیں، یا ان کی والدہ افغانی تھی یا باپ پاکستانی تھا، یا باپ افغانی ہے تو والدہ پاکستانی ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اب کلیکٹ کرنے میں ان کو بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جیسے کسی کے خلاف آپریشن کرتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کا برتھ سرٹیفکیٹ نکال کے آ جاتے ہیں، یہ ہمارے تو بچے یہاں پر پیدا ہوئے ہیں، ہم تو یہاں کے لوکل ہیں۔ اور اگر کسی مرد کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو اپنا شناختی کارڈ نکال کے آ جاتا ہے کہ ہم تو افغانی نہیں ہیں، جبکہ ارد گرد کے ان کے جو محلے دار ہیں وہ تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ افغانی ہیں، یہ کابل سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور یہ تمام لوگ یہاں پر نسل در نسل رہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی پاکستان کی دستاویزات جو ہے وہ شو نہیں کی تھی۔ لیکن اب جو ہے جیسے انتظامیہ وہاں پر جاتی ہے تو ان کو یہ تمام تر دستاویزات جو ہے وہ شو کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک سکینڈل آیا ہے کہ 2.5 لاکھ سے زائد جو افغان نیشنل ہولڈر ہیں ان کے پاس پاکستان کے شناختی کارڈ جو ہے وہ پائے گئے ہیں، ان شناختی کارڈ کو بلاک کیا گیا ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ تعداد ہے وہ کوئٹہ، پشین، پشاور اور خاص طور پہ جو خیبر پختونخوا پشتون بیلٹ کے جو لوگ ہیں، یہ وہاں کے مسائل ہیں جو سب سے زیادہ ریکارڈ ہوئے ہیں، اور یہی تمام تر مسائل ہیں جو ابھی تک خیبر پختونخوا کے اندر سے یہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کو پراپر نہیں نکالا جا سکا، اور اس کا جو فگر ہے وہ 4 لاکھ سے 12 لاکھ تک ہے، اور حکومت بھی اس کے اوپر سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی، اور خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ اس حوالے سے تھوڑا سا کوآپریٹ کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، جس کی وجہ سے پاکستان سے ابھی تک افغان مہاجرین مکمل طور پر نہیں نکالے جا سکے۔ حالانکہ 2023 کے اندر یہ کیمپین سٹارٹ ہوئی تھی اور 2 سال ہونے کو ہو چکے ہیں، ابھی تک ہم یہ زیرو افغان ریفیوجی جو ایک کیمپین تھی اس کو مکمل طور پر کامیاب نہیں کر سکے۔ تو اس وقت ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ اس وقت پورے پاکستان کے اندر سے ہمیں ایک آواز اٹھانی ہوگی، سوشل میڈیا کے اوپر، نیشنل میڈیا کے اوپر، اور خاص طور پہ ہمیں خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں ان کو سمجھانا ہوگا کہ جو افغان مہاجرین آپ کے پاس آ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کے لیے دشمن ہیں، یہ آپ کے لیے آپ کے دوست بن کے یہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ الٹا آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اگر ہم کراچی کی بات کرتے ہیں، پنجاب کی بات کرتے ہیں، تو جہاں جہاں سے افغانی گئے ہیں وہاں پر 40% امن آ گیا ہے، یعنی کہ یہ لوگ یہاں پر کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث تھے۔ تو ان تمام لوگوں کو جب یہاں سے نکالا گیا تو بہت سارے معاملات بہتر ہو گئے۔ خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر امن و امان کی صورتحال خراب ہے، یہاں پر بم دھماکے ہو رہے ہیں، یہاں پر جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کے دفاتر کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ تو بھائی جان وجہ صرف سمپل یہی ہے کہ اگر آپ وہاں سے افغان مہاجرین کو نکال دیں گے، ان کے سہولتکاروں کو وہاں سے نکال دیں گے، تو کسی کو بھی یہاں پر آ کے اپنے پاؤں پھیلانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس کو اجازت مل سکے گی۔ اگر کوئی آئے گا تو ہمارے کلچر کے اندر رہنے کے لیے آئے گا تو دور سے وہ شخص پہچانا جائے گا اور ہم اس کے خلاف بھرپور طریقے سے کارروائی کر سکیں گے۔ اور اس وقت ہمیں تمام لوگوں کو مل کر جو ہمارے پشتون بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، ان کو سمجھانا ہوگا کہ ان افغان مہاجرین کو جو پشتون کر کے آپ کے ساتھ آ کے مل بیٹھے ہیں ان کو یہاں سے نکالنا ہوگا۔ اگر ہم ان کو نہیں نکالتے تو اس کا الٹا نقصان جو ہے وہ ہمیں ہی ہوگا، کسی اور کو نہیں ہوگا۔ کیوں اس وقت جو معاملہ ہے وہ پاکستان کا یا افغانستان کا نہیں ہے، یا 2 برادر اسلامی ممالک کا نہیں ہے، اس وقت جو معاملہ ہے وہ پاکستان کی بقا کا ہے، اور پاکستان کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ افغان مہاجرین کو پاکستان سے نکال دیا جائے۔